سورۃ النازعات، نازعات نکلا ہے نزع سے، کھینچنا، اور مکیہ سے مراد یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہے۔ اس سے پہلے 80 صورتیں نازل ہو چکی، یہ 81ویں صورت ہے، اس سے پہلے 80 صورت نازل ہو چکی۔ فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی، یہ 5 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، اور فرمایا قسم ہے روح کھینچنے والوں کی غوطہ لگا کر، والناشطات نشطا، اور گیرا کھولنے والوں کی گیرا کھولنا، والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیرنا، فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کے حکم کر۔ اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی۔ ایک تفسیر کے اندر غالباً شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیزی کے اندر یہ بیان کیا ہے، یا غالباً کسی اور تفسیر کے اندر، کہ ان 5 قسموں سے جو مراد ہے وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو غوطہ لگاتے ہیں، یعنی داخل ہو جاتے ہیں جسم میں اور روح کو نکال لیتے ہیں۔ اس سے مراد کافر کی روح ہے، یعنی اندر سے کھینچ رہے ہیں تکلیف کے ساتھ، غوطہ غرق ہو کر۔ جو فرشتے ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی دیوار ہے، ہاں کوئی دیوار ہے، منو مٹی قبر کے اوپر آ چکی ہے، لیکن قبر میں چلے جاتے ہیں۔ پیٹ کے اندر بچہ ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو گویا کہ پیٹ کے اندر داخل ہو کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح کافر کی بھی روح کو نکالا۔ بظاہر اگر آپ کافر کو دیکھو تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انتہائی تکلیف سے یہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو روح کو کھینچتے ہیں غوطہ لگا کر، اندر غرق ہو۔ والناشطات نشطا، اس سے مراد مومنین کی روح ہے، یعنی، اور قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو گیرا کھولتے ہیں، گیرا کھولتے ہیں، یعنی جس طرح آسانی سے اور آرام سے گیرا کھولی جاتی ہے نا، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا، ان کی روح کو بھی ایسے ہی نکالا جائے گا، اتنی آسانی اور اتنے آرام سے نکالا جائے گا کہ مومن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور فرمایا والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والوں کی تیرنا، یعنی جب روح کو نکال لیں گے تو پھر اتنی تیزی سے آسمان کی طرف جائیں گے جیسے سمندر میں کوئی تیرتا ہے، جیسے سمندر میں کوئی تیرتا ہے۔ اب جب تیرتا ہے نا تو اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پانی کے اندر نہ پہاڑ، نہ کوئی کانٹا، نہ کوئی درخت، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح بغیر رکاوٹ کے سمندر کے اندر سفر ہوتا ہے، اسی طرح یہ تیر تو یعنی گویا تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جائیں گے۔ فرمایا فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، یعنی جب آسمان پر پہنچیں گے پھر اللہ پاک حکم کریں گے جنت اور جہنم کا کہ اس کے لیے جہنم، اس کے لیے جنت، ٹھیک ہے، تو فوراً آگے بڑھ کر یعنی تیزی سے اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ پھر فرمایا فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کے حکم کو۔ اچھا، اب جنت میں پہنچا دیا، پھر جہنم میں پہنچا دیا، جس کو جنت میں جس کو جہنم میں، اپنے مقامات پر پہنچانے کے بعد اب ان کے لیے انتظامات کریں، تدبیر کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تدبیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی انتظامات کریں گے مومنین کے لیے، ان کی راحت کے لیے۔ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا بَغَاتٍ انگور، روحیں اور شراب، یہ انتظامات کیے جائیں گے۔ اور کافر کے لیے جہنم کے عذاب، تو جلدی جلدی انتظامات کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا تو ناجائز ہے، یہاں اللہ خود غیر کی قسم اٹھا رہا ہے، اپنی قسم کے لیے سوال پیدا۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جو ضابطہ اللہ نے بیان کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز ہے، یہ مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ضابطے اور رسول اور حکم کے پابند نہیں ہے، اللہ چاہے جس کی قسم اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو ہر چیز کانپے گی، پہاڑ، زمین، آسمان، مخلوق، ہر چیز کانپے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن جس دن ہر چیز کانپے گی، تتبعها الرادفہ، یہ دوسری نفخہ، دو نفخے ہیں، ایک پہلی سور ایک دوسری سور۔ پہلی اور دوسری سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال بعد دوسری سور پھونکی جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب سے نکلا ہے، دل کی جمع قلوب، کئی دل، یومئذ واجفہ، اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان دل والوں کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے وہ کفار ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا بے شک البتہ ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کہ جس وقت ہو جائیں گے ہم بسیدہ ہڈیاں۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہا انہوں نے وہ لوٹنا اس وقت خسارے والا ہوگا۔ فانما هي زجرۃ واحدہ، سوائے اس کے نہیں وہ ایک دردناک چیخ ہے، وہ قیامت ایک دردناک چیخ ہے۔ فاذا هم بالساہرہ، پھر اچانک وہ ایک میدان میں ہوں،
یہ اللہ نے قیامت کے احوال بیان کیے. اچھا فرما رہے ہیں تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. جب پہلی سور پھونکی جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی. جب دوسری سور پھونکی جائے گی فنا ان چیزیں ہر چیز اٹھ جائے گی. قبر سے مردے اٹھیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی قبروں سے ہر چیز نکلے گی. جب وہ سور پھونکی جائے گی تو ہر چیز پیچھے چلتی جائے گی اس سور کے. ٹھیک ہے. تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے اس سور کے پیچھے آنے والی، یعنی جو بھی چیزیں پیچھے آئیں گی اس کے. قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی کئی دل اس دن گھبرا رہے ہوں گے. یہ گھبراہٹ نافرمانوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے ہوگی. جہنمی ڈرے گا اس دن، مومنین نہیں ڈریں گے، مومنین خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کہ کوئی پریشانی اس دن نہیں ہوگی اور وہ فرشتے ان سے ملیں گے، یعنی انہیں خوشی ہوگی. ہاں البتہ اللہ کی جلالت، جو اللہ کا جلال ہے اس کا خوف ہوگا، لیکن قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کا خوف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنتی ہیں، مومنین ہیں. کفار کو گھبراہٹ ہوگی اور نافرمانوں کو گھبراہٹ ہوگی اور جہنمیوں کو گھبراہٹ ہوگی. تو یومئذ واجفہ، دل گھبرائیں گے کئی دل، یعنی نافرمانوں کے دل گھبرائیں گے. ابصارها خاشعہ، گھبراہٹ کا تعلق آنکھیں جھکانے سے. جب انسان گھبراتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے نا، تو وہ آنکھیں جھکا لیتا ہے. کہ کفار نے تو کہا تھا قیامت نہیں آئی تھی، اب قیامت کو دیکھ رہے ہیں تو جب دیکھا تو ان کو شرمندگی محسوس ہوئی، اور شرمندگی کا جو ضابطہ ہے اس کے اندر آنکھیں جھک جاتی ہیں. تو قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ان دل والوں کی یعنی ان ڈرنے والوں کی آنکھیں جھکنے والی ہوگی. یقولون انا لمردودون فی الحافظ، کہیں گے وہ کفار کیا بے شک البتہ ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں. یعنی جو وہ دنیا میں تھے نا تو وہ سوال کرتے تھے، بعض مذاکرہ کرتے تھے، بعض سوالن کرتے تھے کہ کیا باقی ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، یعنی مر جائیں گے، ہڈیاں مٹھی ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہماری ہڈیاں بنیں گی، ہمارے جسم بنیں گے، کیا باقی ایسا ہوگا؟ اچھا پھر فرمایا اذا كنا عظاما نخرا، کیا جس وقت ہو جائیں گی ہماری بسیدہ ہڈیاں، یعنی ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو یہ خسارے والا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے. انکار کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے ایسا نہیں ہونا، اگر ہو گیا تو نقصان ہے، کہ جس طرح یہ مومنین اور جس طرح یہ انبیاء ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، سوائے اس کے نہیں وہ ایک دردناک چیخ ہے، یعنی وہ قیامت ایک دردناک چیخ ہے. فإذا هم بالساهرة، ساہرہ نکلا ساحر سے، اور ساحر کا مطلب ہے میدان. پھر اچانک وہ ایک میدان میں، یعنی جو جہاں کھڑا ہو اس کو ایک میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، حضور نے کفار کو یہ پیش کی اور ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا. اچھا بتانے کے بعد حضور پریشان ہو گئے، حضور بہت پریشان ہوئے اور افسردہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں بغیر اجرت کے ان کو اتنی چیزیں بتا رہا ہوں، ہر چیز ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کی منتیں کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو پیار سے اور منتیں کر کے ان کے دروں پر جا کر سمجھا رہا ہوں، پھر بھی نہیں سمجھ. تو ضابطہ یہی ہے نا کہ جب کسی کو سمجھایا جو وہ نہ سمجھے تو افسوس ہوتا ہے. تو حضور کو جب افسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان کیا. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات؟ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا تیرے پاس موسیٰ کا واقعہ نہیں ہے، یا تجھے موسیٰ کا واقعہ نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا موسیٰ کے ساتھ؟ کہ اس نے بھی تو فرعون کو دعوت دی تھی. نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تیری قوم کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا. پھر کیا کروں؟ اس نے کہا یہ ایسا کر کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو مار دے. اس نے لڑکوں کو مارنا شروع کیا. خیر کرتے کراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خوف کی وجہ سے ان کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا کہ وہ اس کی نگرانی کرے کہ یہ کہاں جائے. اچھا اتفاق کی بات کہ وہ صندوق بھی فرعون کے محل کے پاس جا کر فرعون کے غلام نے دیکھا یا بیٹی نے دیکھا؟ اچھا فرعون کے پاس بیٹا نہیں تھا تو بیوی نے خواہش کی کہ اس کو رکھ دو. کرتے کراتے فرعون نے اس کو رکھا. فرعون نے اس کو رکھ لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں عیش و عشرت کے ساتھ پل کر بڑے ہوئے. اچانک ایک دن جا رہے تھے، سامنے دیکھا ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی آپس میں لڑ رہے. اچھا انہوں نے جا کر اس سے پہلے کو سمجھایا کہ نہ لڑو. پھر جب نہیں سمجھانا تو قصور بھی فرعونی کا تھا، یعنی فرعون کی قوم والے کا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع مارا، وہ جیسے موقع مارا وہ مر گیا. طاقتور تھے، جیسے موقع مارا وہ مر گیا. اب یہ گھبرا گئے. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین تشریف لے گئے. اچھا وہاں پہنچے، سامنے ایک کنواں تھا، کنویں سے بکریاں پانی پلائی جا رہی تھیں.
دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر اور پانی نہیں پلا رہی. انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلے مرد پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، یہ پلانے پھر میں پلاؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور ان کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. اچھا، ان بیٹیوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام یعنی اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر ان سے سارا قصہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، ایک شرط پر کہ تم 8 سال یہاں پر گزارو. ہاں، اگر 10 سال گزارو تو یہ تمہارا حسن ظن ہے، یہ تمہاری اپنی خوشی کہ اگر تم 10 سال گزارو، لیکن 8 سال شرط ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 8 سال پورے کیے، 8 یا 10 سال پورے کیے. اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. اب واپس تشریف لے کے جا رہے تھے اور ذہن میں یہی تھا کہ وہ جو مکے والا واقعہ تھا سب کو بھول گیا ہوگا. رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا اور راستہ بھول گیا. فرمایا کہ جب پہنچے نا، ایک پہاڑی کے اوپر سے گزر رہے تھے. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فرمایا اپنی بیوی کو فرمایا کہ تم یہاں رکو، اور غالباً بعض روایات میں ہے کہ غلام بھی ساتھ تھا کہ آپ یہاں رکو، یہ جو سامنے آگ نظر آ رہی ہے میں یہاں دیکھ کر آتا ہوں. اچھا، وہاں جب پہنچے تو بعض روایات کے اندر ہے کہ عناب کا درخت تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ کسی اور جڑی بوٹی کا درخت تھا. تو اس جڑی بوٹی یعنی وہ جو شاخ تھی وہ ٹیوب کی طرح تھی اور اس میں سے روشنی نکل رہی تھی. وہ روشنی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی کوہ طور پر، یعنی جبل طور پر. یہ نبوت دی اور معجزے دیے. ایک ید بیضا، سفید ہاتھ، اور ایک عصا کا معجزہ دیا. یہ معجزے دیے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور بھیج دیا. فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب بلایا اس کو ربہ اس کے رب نے بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی یعنی طویٰ میں یعنی بلایا. اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا تو فرعون کے پاس، انه طغى کیونکہ وہ سرکش ہو گئے. اس کو جا کے سمجھا اور یہ معجزے دکھا. فقل هل لك الى ان تزكى، بس تو کہہ هل لك، کیا تیرے لیے ہے کوئی رغبت اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے گناہوں سے. واهديك الى ربك فتخشى، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشى پھر تو ڈر جائے. ٹھیک ہے. اللہ نے آگے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو فرعون نے کہا تم معجزہ دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ دکھایا، پھر بھی نہیں مانا. اس نے کہا جی یہ جادوگر ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو آیت الکبریٰ، بڑی نشانی، بڑا معجزہ. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلایا اس نے، فرعون نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی. جادوگر ہے لیکن نبوت کی نشانی نہیں ہے. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ اس نے پیٹھ پھیری. یسعیٰ، اس حال میں کہ وہ دوڑتا ہے، کوشش کر رہا ہے جادوگروں کو بلانے کی. سب جادوگروں کو بلایا کہ اپنا جادو آ کر آزمائیں. ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ یہاں سے بھی نکلتا ہے. جب میدان میں پہنچے نا سارے جادوگر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی جادو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم پیش کرو، تم کیا کرو. تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے سب نے اپنا اپنا جادو پیش کیا. تو انہوں نے رسیاں پھینکی. وہ رسیاں ایسی تھی کہ انہوں نے آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. وہ بہت ساری رسیاں صاف نظر آ رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا. تو یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ خوف کیوں محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈرتا یعنی اللہ پر یقین نہیں. تو یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے دیکھو نبوت کو بھی، نبی کو بھی ڈر لگتا ہے، ڈر محسوس ہو، عادت ہے انسان کی کہ وہ خوف محسوس کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو مارو. وہ ماری تو اسلحہ بن گیا، سانپ بن گیا. اچھا، ثم ادبر یسعیٰ، پھر لوٹا نافرمانی کی. یسعیٰ اس حال میں کہ وہ دوڑتا ہے. فحشر فنادا، پھر جمع کیا اس نے، یعنی جادوگروں کو جمع کیا. فنادا، پھر پکارا اس نے. فقال انا ربکم الاعلی، پس کہا اس نے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، پس پکڑا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا کے ساتھ. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس سزا میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس نے نافرمانیاں کی، حالانکہ معجزے بھی دکھا چکے ہیں، نبوت کا اظہار بھی کروا چکے، پھر بھی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سزا دی. اور اللہ تعالیٰ نے سزا دنیا کی بھی دی اور آخرت کی بھی دی. دنیا کی کیا سزا تھی کہ جو دریا تھا نا، جب یہ اپنی بنی اسرائیل کو، پوری اپنی قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے دریا کی طرف، اور جب دریا پر پہنچے آگے دریا تھا. ٹھیک ہے. تو قوم نے کہا کہ تم نے ہلاک کیا، نکمی قوم تھی. ٹھیک ہے. لیکن صبر کیا،
صلاحیت نہیں تھی اور یقین نہیں کرتے تھے، جلدی ڈر جاتے تھے، لیکن نکمی تھی، لیکن صبر کرتے تھے، ایمان لائے تھے. تو کہا موسیٰ تمہیں تو ہلاک کروا دیا، پیچھے سے وہ دشمن آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو عصا تھا وہ دوبارہ زمین پر مارا، جیسے ہی مارا 12 راستے نکلے، زمزم پر 12 راستے نکلے، اور وہ 12 راستوں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چل پڑی. فرعون پہنچا اپنے ساتھیوں کو لے کر. اب بغیرتی اور بے وقوفی کا عالم چیک کرو کہ دیکھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ کا سامنے معجزہ دیکھ رہا ہے کہ سمندر اتنا بڑا سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ نے 12 راستے جاری کر دیے، اب بھی مان نہیں رہا ہے. بے وقوفی کے اندر ضد کے اندر چل پڑا. جب تک فرعون کی قوم میں سے آخری آدمی بھی درمیان دریا کے اندر نہیں پہنچ گیا تھا نا، تب تک اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم نہیں دیا کہ چل پڑ. جب تک نہیں پہنچے، جب سارے پہنچ گئے نا درمیان میں، اب کوئی نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ چل پڑا. پھر وہ چلا، اور پھر جیسے ہی چل پڑا تو فرعون نے ایمان لیا، کہا آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں. لگتا ہے ٹائم تو گزر گیا. تو نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جس سزا کو دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں، ایسی سزا کو. نکال یہ عام سزا نہیں کہتے ہیں، رک جائیں اس کو دیکھ کر کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حال ہے. تو عبرت کے لیے اللہ نے اس کی لاش کو آج تک دنیا میں زندہ رکھا. اور دنیا کا عذاب کیا تھا کہ اس کو جہنم میں دریا میں غرق کیا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں غرق کیا. اور فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو درجہ عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ وہ ڈرے اس واقعے سے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.